اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان حلفاً خسارے میں ہے جب تلک یہ اپنی کامیابی کی راہیں متعین نہ کر لے۔ اکیلے جتنا مرضی بھاگ دوڑ لے، جب تک اللہ کی رحمت اور کرم شامل نہیں ہوتا، فلاح اور کامیابی مقدر نہیں بنتی اور قدم نہیں چومتی۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس جہان کو ہمارے سامنے رکھا ہے، تو اس کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھی گئی ہے ان میں سب سے بڑی چیز خیر خواہی ہے۔ ایک دوسرے کی بھلائی سوچنا، اپنی اور دوسرے کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے معاون بن کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی، یہ ایسا پہلو ہے جو کسی بھی جگہ کو، مقام کو، کسی بھی انسان کو، بلکہ کسی بھی مخلوق کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان میں بڑی ساری طاقتیں رکھی ہیں، مگر ان طاقتوں کو برداشت کی لگام دی ہے، اور برداشت کے لیے اللہ نے لیول مقرر کیے۔ جس انسان میں وقار آ جائے، برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے، حوصلہ اور تحمل آ جائے، اور حلم اور بردباری اس کے کردار اور رویے کا حصہ بن جائے، اس کا رنگ جیسا مرضی ہو، نسل جون سی ہو، قبیلہ برادری جون سی ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہے اور بندوں کے نزدیک بھی محترم ہے۔ حضرات ذی وقار، میں پورا سال دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے ہم اپنی قوم کے جذباتی فیصلوں کے اوپر، وہ سیاسی ہوں، قومی ہوں، انٹرنیشنل لیول کے ہوں، لوکل ہوں، وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، دینی ہوں یا مذہبی ہوں، جب بھی آپ کسی چیز کو بالکل ایک انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور شریعت کی حدود کو، انتہاؤں کو کراس کر جاتے ہیں، آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ تشدد کا شاید معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہر دن ناشتہ ضروری ہے، لنچ ضروری ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنر بڑا اہم ہے، کیوں؟ وجود کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خود کو سمجھانا، اپنے آپ کو اللہ کا ڈر دے کے نارمل رکھنا، دوسروں کو سمجھانا، الدین النصیحہ، دین نام ہی اسی کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میسج دیا کہ لوگوں، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کی کرنی ہے؟ کہا للہ،
سب سے پہلے اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسولوں کتابوں کی خیر خواہی، وقت کے حکمرانوں کی خیر خواہی، عامت الناس کی خیر خواہی۔ تو بھائیو بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ خیر خواہی اور اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے آج کی ملاقات میں اختصار سے وہ چیزیں جو بندے میں نرمی، تحمل، بردباری، حلم، قوت برداشت پیدا کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق، اگر آپ کو ایمان میسر ہے تو ہزاروں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں۔ ایمان والا بندہ، اس پہ جب ایمان کا وزن پڑتا ہے، خالی گاڑی چل رہی ہو، میں نے ٹرکوں کو دیکھا ہے، بڑی گاڑیوں کو دیکھا ہے، تو وہ بڑی آوازیں پیدا کرتی جاتی ہیں۔ جب لوڈ پڑتا ہے تو ان کی رفتار میں بھی، انداز میں بھی اور بے شمار چیزوں میں ایک وقار آتا ہے، ایک تحمل ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کو چیک کرتے رہا کریں کہ میں اللہ سے ڈرتا کتنا ہوں۔ میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ قیامت کے دن دنیا میں وہ شریعت جو بندوں کے لیے ہے، قیامت کے دن اس رب کی دربار میں ایک سینگ والی بھیڑ یا بکری سے، مینڈے سے، جس نے بغیر سینگوں والے کو ٹکر ماری ہوگی، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کیا شریعت مخلوق کے لیے نہیں ہے؟ اگر صرف انسانوں اور جنوں کی حد تلک ہوتی تو یہ روایت کبھی ذخیرہ احادیث میں نہ ہوتی۔ جب مجھے اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تقوی ہوگا، للہیت ہوگی، میرے اندر ایک اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ جب میں کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، میرا رنگ پیلا پڑتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کپ کپا جاتا ہوں۔ انسان کس قدر عجیب ہے کہ ڈرنے لگے تو ایک چھپکلی سے ڈر جائے، ڈرنے لگے تو سانپ بچھو سے ڈر جائے، ڈرنے لگے تو ایک کاکروچ لال بیگ سے ڈر جائے، اور نہ ڈرے تو اپنے خالق اور مالک قہار سے بھی نہ ڈرے۔ جب انسان رب سے بے باک ہوتا ہے تو پھر اسے بندوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ سب سے بڑے کا پاس رکھیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے، اور اللہ کا حق اسے دیجئے، بندوں کے حق آٹومیٹکلی ان کو جانے شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن میں اور دوسرے انسان میں فرق یہ ہوتا ہے، اس کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اس کے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی جھک سکتا ہے، وہ بھی جھکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ڈر سے کبھی بھی رب کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکتا۔ یہی اللہ کا حق ہے کہ آپ اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانیں، بندے بن کے رہیں، اور کبھی بھی رب کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی وجہ سے شریک نہیں کریں۔ جو بھی آپ کا معاملہ ہے رب کے ساتھ شیئر کریں، اور طاقتور ہستی کو اپنے اوپر سمجھ کے آپ کبھی کسی کمزور پہ ظلم نہیں کریں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو شرک سے بچ گیا انشاءاللہ وہ باقی چھوٹے ظلم بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا حق سیکھیے، آپ کے اندر انشاءاللہ برداشت بھی ہوگی، تحمل بھی ہوگا، حوصلہ بھی ہوگا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ایمان کا دعویٰ بڑھ جاتا ہے اتنی سختی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، حقوق العباد میں نرمی رکھنی ہے، حقوق اللہ کے اندر اصول میں، شریعت میں دو ٹوک موقف جو ہے وہ رکھنا، ٹھوس عقیدے پہ قائم رہنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کٹ جانا مگر اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ نے انسانی فطرت رکھی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شراکتوں کو اگر کسی بھی شکل میں آ رہی ہیں تو اس سے بچیں، اللہ پر ایمان مضبوط کریں۔ بھائیو، دوسری چیز،
آپ کو یقین ہونا چاہیے ایمان کا حصہ ہے، محبت بڑھے گی۔ اور جو میں استدلال کر رہا ہوں یہ سورہ مریم ہے، اس کی